بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہے شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کس کو کہتے ہیں یہ سمجھیے. توجہ میری طرف دیجئے، توجہ میری طرف دیجئے، تب بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، اللہ عز و جل کی جو ذات پاک ہے اس کے اندر، اس کے صفات میں، اس کی عبادت و بندگی میں، اللہ کی ذات میں، اس کی بولو صفات میں، اللہ عز و جل کی عبادت اور بندگی میں. ایک تو اللہ عز و جل کی ذات ہے، دوسرا اللہ عز و جل کے صفات ہیں، اس کے اسماء اور صفات ہیں، اور تیسری چیز وہ کارکرم، وہ اعمال جو ہم کرتے ہیں اللہ عز و جل کی بندگی کے لیے، وہ عبادات، اللہ عز و جل کی الوہیت جو ہے، وہ عبادات جسے ہم عبادت کہتے ہیں، جسے ہم بندگی کہتے ہیں، ان تینوں چیزوں میں کسی ایک کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ مخلوق بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، ذرہ کیوں نہ ہو، اور کوئی نبی یہ مرسل کیوں نہ ہو، کسی کو بھی شریک کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا، کسی کو بھی ساجی بنانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے. کسی بھی مخلوق میں ما فوق الفطری اختیارات تسلیم کرنا. اب آپ کہیں گے یہ ما فوق الفطری کیا ہے؟ کوئی بھی مخلوق ہے، اللہ عز و جل نے اس کے اندر کچھ فطری طاقتیں رکھی. ہمیں اللہ عز و جل نے آنکھ عطا فرمائی ہے، اس کی فطری طاقت اور قوت یہ ہے کہ ہم اس دیوار کو جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس دیوار کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس دیوار کے پسے دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے. اگر ہم نے کسی انسان کے اندر یہ عقیدہ رکھا، کسی مخلوق کے اندر یہ عقیدہ تصور کیا کہ وہ اس دیوار کے پیچھے کی حالات کو بھی جانتا ہے، یہی غیر فطری، یہی کیا ہے؟ ما فوق الفطری، فطرت سے بالا تر قوت تسلیم کرنا. آپ جب زبان سے کوئی بات بولیں گے، ہم اپنے کان سے سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے، تب ہم جانیں گے کہ آپ کے دل میں کیا ہے. یہ فطری قوت ہے کہ جب آپ زبان سے بولیں گے تو ہمیں علم ہوگا کہ آپ کے دل میں کیا ہے. لیکن ما فوق الفطری طاقت، فطرت سے بالا تر طاقت یہ ہے کہ آپ زبان سے کچھ نہ بولیں، ہاتھ سے کچھ اشارے نہ کریں، آنکھ سے کچھ اشارے نہ کریں، کچھ بھی نہیں، ہم آپ کے دل کی بات کو جان لیں. یہ کیا ہے؟ فطرت سے بالا تر طاقت ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نے یہ عقیدہ کسی مخلوق کے اندر رکھا، یہ عقیدہ ہم نے تسلیم کیا، تو میرے عزیز یہی شرک کہلاتا ہے. مثال کے طور پر ایک اور مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں. اللہ عز و جل کے سوا کسی کو خالق ماننا کہ یہ پیدا کرنے کی طاقت و قوت رکھتے ہیں، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا مالک تصور کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا رازق ماننا، مختار کل ماننا، یہ اللہ عز و جل کی ذات میں شریک کرنا ہے. اسی طرح سے اللہ عز و جل کی شان یہ ہے، ہمارے معبود کی شان اور اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و نادر ہے. اس کا علم، اس کی ذات تو عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہے، الرحمن علی العرش استوی، اس کی ذات عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم زمین کے تہوں میں رہنے والا ننھا منھا کیڑا اور پہاڑ کی چوٹیوں پر اگنے والے ننھے منھے پودے کو بھی گھیرے ہوئے ہے. اس کا علم، اس کی شان یہ ہے، اس کی جانکاری یہ ہے، اس کی معلومات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں جو دھڑکنیں ہیں، پاک پروردگار ان دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے اور اس کو جانتا ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے دلوں میں کیا ہے، ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی، ان تمام سب چیزوں سے ہر وقت ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، چاہے وہ چیز دور ہو یا نزدیک ہو، چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو،
پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو یا سمندروں کی تہوں میں رہنے والی وہ چیز ہو، یہ اللہ عز و جل کی شان ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات سے باخبر ہے اور اس کا وہ علم رکھتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اب اگر کوئی بندہ، اب اگر کوئی انسان، اب اگر کوئی شخص اٹھتے بیٹھتے اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لے یا دور و نزدیک سے اسے پکارے تاکہ وہ اس کی مصیبت کو دور کرے، یا دشمن پر اس کا نام لے کر حملہ کرے جیسے یا علی مشکل کشا، یا غوث، یا خواجہ غریب نواز، یا اس کے نام کا ختم پڑھے، یا اس کا تصور ذہن میں جمائے، اپنے ذہن میں اپنے پیر کا تصور جمائے اور یہ عقیدہ رکھے کہ جس وقت میں زبان سے اپنے اس بڑے آدمی کا نام لیتا ہوں، اس شخص کو دل میں سوچتا اور تصور کرتا ہوں یا اس کی قبر کا دھیان کرتا ہوں تو اس بڑے پیر کو یا ہمارے بزرگ کو یا ہمارے ولی کو یا ہمارے نبی کو یا ہمارے غوث کو یا ہمارے قطب کو اس کو خبر ہو جاتی ہے. میرے دل کی بات چاہے وہ دور ہو یا نزدیک ہو وہ جان لیتا ہے. میری کوئی بات اس سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. میری صحت اور بیماری، میری موت اور زندگی، میری غم اور خوشی اس کو ان سب کی ہر وقت خبر رہتی ہے. جو بات بھی میری زبان سے نکلتی ہے وہ اسے سن لیتا ہے. میرے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے میرا پیر اس کو جان لیتا ہے. وہ ولی یا وہ بزرگ یا وہ مزار والا ہمارے دلوں کی دھڑکنوں سے ہمیشہ واقف رہتا ہے. تو ان تمام سب باتوں سے میرے عزیز اگر کوئی شخص عقیدہ رکھتا ہے تو اس سے شرک ثابت ہوتا ہے، اور جو آدمی یہ عقیدہ رکھے وہ اس کی وجہ سے مشرک کہلاتا ہے. اور اس شرک کو شرک فی العلم کہتے ہیں. اس شرک کو کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العلم کہتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی جیسا علم اللہ کے کسی مخلوق کے لیے ثابت کرنا یہ شرک فی العلم کہلاتا ہے. اور یقینی طور پر اس عقیدے سے انسان مشرک ہو جاتا ہے. چاہے یہ عقیدہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے اندر رکھے، چاہے کسی فرشتے کے اندر رکھے، چاہے کسی نبی مرسل کے اندر رکھے، چاہے کسی پیر، چاہے کسی بزرگ، چاہے کسی دیوی، چاہے کوئی دیوتا، چاہے کسی جن، چاہے کسی بھوت، چاہے کسی پریت کے اندر رکھے، اور چاہے اس نیت سے رکھے کہ یہ جو طاقت و قوت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، اس نیت سے رکھے یا ذاتی نیت سے رکھے، دونوں طریقے سے بہرحال شرک لازم آتا ہے.